رات کے وقت ابا کے کام پر جاتے ہی اماں دلہن کی طرح تیار ہو جاتی، پھر ساری رات اماں کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو اماں نہا کر نیا سوٹ پہن کر بیٹھی ہوتی اور پھر سارے محلے میں مٹھائی بانٹتی۔ رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو ماں میری آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ ایک دن کچھ لوگ آئے اور ہمارے گھر کا صحن کھودنے لگے، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو ابا کے ساتھ ایک جوان لڑکی، میں اور میری بہن فوزیہ چھوٹے سے تھے جب ہماری سکی والدہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر ہماری مرحوم ماں کی کزن سے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں یوں تو بہت اچھی تھی، لیکن ابا سے بات بات پر لڑتی رہتی تھی اور کہتی کہ میں اس شادی سے راضی نہیں تھی، مجھے تو پھنسایا گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں ان کی باتوں سے سہم جاتی تھیں۔ حالانکہ میرے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے، محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی انہیں برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہتے، کیونکہ وہ شوہر سے ضرور لڑتی مگر ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھی۔ ہمارا خیال بھی اسی طرح کرتی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں میں چوتھی میں اور میری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابا جو کماتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز ویلا کرتی کہ تم تھوڑا سا کما کر لاتے ہو جس سے گھر کا گزارا ٹھیک طرح سے نہیں چلتا۔ مجھے میرے گھر والوں نے کسی بھوکے اور کام چور کے پلے باندھ دیا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی وہ شام ڈھلے لوٹتے ان کے ہاتھ میں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری تائی ماں فوت ہو گئی تھی۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ابا ان کو بھی اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو دبئی میں کسی وجہ سے جیل میں تھا، اس وجہ سے تایا افسردہ رہا کرتے تھے، مگر وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی ہم ان کے اپنے گھر آنے سے بہت خوش تھے۔ لیکن ہماری سوتیلی ماں خوش نہ تھیں، وہ ابا کی وجہ سے مجبور تھیں۔ تایا کے آنے کے سال بعد ان کا بیٹا دلدار دبئی سے کسی طرح رہائی پا کر واپس لوٹ آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار یہاں مزدوری کرنے لگا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوا، ہم بہنیں شور مچانے لگیں تو دلدار گھر سے نکل گیا، جبکہ ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ بڑے بھائی اب میری لاش تمہارے ہاتھ ہے، سلیم کو رات والی بات مت بتانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا اور میرے بچے در بدر ہوں گے۔ تایا بولے ٹھیک ہے، اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا، اس بار تمہارا مان رکھ لیا ہے، مگر میں دلدار کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے، ان کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھیں۔ اماں اکثر ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ نمک مرچ سالن میں بہت کم رکھا کرو۔ میں سمجھی کہ آج بھی اماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا ہوگا اور تایا اسی سبب میری ماں کو آئندہ احتیاط سے بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ اماں نے کہا بیٹی نرگس، یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا تو پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر ماں نے ہمیں مٹھائی بھی کھانے کو دی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ دلدار کی نوکری لگ گئی، وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا، وہاں تنخواہ بھی اچھی تھی، تبھی اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ رات کو اکثر میری آنکھ کھلتی تو اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی، مگر میں آنکھیں بند کر کے سو جاتی۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی بہن کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ اور کہنا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، شام تک وہیں ہی رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے تم لوگ وہیں کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ روپے لے کر آنا۔ ان کے کہنے پر میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر نانا کے گھر چلی گئی، جن کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ تمام دن ہم نانی کے پاس رہے، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، شام کو کچھ کھانا اور پیسے ہمیں دے دیے کہ تم گھر جا کر اپنی ماں کو دے دینا۔ رات کو جب گھر آئے تو میری بہن نے ابو کو معصومیت سے بتا دیا
کہ آج ہم نانا کے گھر گئے تھے کیونکہ گھر میں آٹا نہیں تھا. ہم نے کھانا بھی وہیں کھایا ہے اور نانی اماں نے کچھ پیسے بھی دیے ہیں. والد امی پر خفا ہوئے کہ میں نے کل ہی 1000 روپے تمہیں دیے تھے, تم نے آٹا کیوں نہیں منگوایا. وہ بولی تایا کے گھر چلے گئے اور دلدار بھی گھر نہ تھا اور میری طبیعت خراب تھی, بس اس لیے انہیں ادھر بھیج دیا تھا. خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا. تایا ابو بھی واپس آ گئے تھے. ابھی اس بات کو 10 دن گزرے کہ تایا ابو پھر اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک روز کے لیے گاؤں چلے گئے. ان کے جانے کے بعد جب دلدار اور ابو ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے تو ماں ہمیں نانی اماں کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے دوست کی وفات ہو گئی ہے. آج رات تمہارے ابا اور میں نزدیکی گاؤں جا رہے ہیں. نانی کو بتا دینا, میں صبح تمہیں لے جاؤں گی, رات کو تم وہیں سو جانا. ہم نے نانی کو ایسے ہی بتایا. انہوں نے ہمیں کھانا کھلا کر سلا دیا. صبح ماں ہمیں نانی کے گھر سے لے گئی. ہم بچے تھے, کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ماں ایسا کیوں کرتی ہے اور گھر میں کون سا کھیل کھیل رہی ہے. تاہم وہ ہفتہ 15 دن بعد جب موقع ملتا ایسے ہی کرتی. ہم ڈر کی وجہ سے ابا کو کچھ نہیں بتاتے کہ گھر میں جھگڑا ہوگا. 1 سال یوں ہی گزر گیا. اماں اب تایا اور دلدار سے بہت ڈرنے لگی تھی. ان سے چھپ کر ابو کو کہتی کہ ان کو کہو اپنے گھر جا کر رہیں. وہ ابا سے یہ بات کر تو دیتی لیکن تایا اور دلدار کا خیال اپنے شوہر سے زیادہ رکھتی اور ان کی بہت خوشامد کرتی. ایک دن والد نے اس بات کو محسوس کر لیا اور تایا سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارے رہنے سے میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے. اس بات کا ان دونوں نے بہت برا منایا اور میری ماں سے بولے ہم اس بات کا تم سے ضرور بدلہ لیں گے کیونکہ تم نے ہی ہمیں اپنے گھر سے نکلوایا ہے. وہ دونوں چلے گئے اور ابو بھی رات کو ڈیوٹی پر چلے گئے. آج پھر آدھی رات کو امی کی آوازوں پر میری آنکھ کھل گئی. امی کے کمرے سے کسی مرد کی آوازیں بھی آ رہی تھیں مگر ڈر کے مارے میں ادھر نہ گئی اور ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے سو گئی. صبح ہوئی تو اماں نہا کر نیا سوٹ پہنے ہوئے تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی. پھر اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا کام کے سلسلے میں دبئی چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں ان کو تنخواہ بہت کم ملتی تھی. میں بہت حیران ہوئی کہ ابا ہم سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں. میرے پوچھنے پر میری ماں نے بتایا کہ وہ تو تم سے بات کرنا چاہتے تھے مگر رات کو تم دونوں گہری نیند میں سو رہی تھیں, بس اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. جب تم سو رہی تھی تو وہ تم دونوں کو بہت سا پیار کر کے گئے ہیں. اچانک اس لیے گئے ہیں کہ ان پر بہت سے لوگوں کا قرض تھا. اب وہ دبئی سے کما کر بھیجیں گے تو ہمارا قرض بھی اتر جائے گا اور ہم امیر بھی ہو جائیں گے. میں تب 12 سال کی ہو چکی تھی. ہم دونوں بہنیں یہی سمجھتی رہیں کہ ہمارا باپ دبئی کمانے گیا ہے. اکثر ہم پوچھتے رہتے اماں ہمارا باپ کب آئے گا. وہ کہتی کہ 2 سال بعد آ جائے گا. اس دوران ماں بہت خوش باش رہتی. وہ رات کو دلہن کی طرح تیار ہو جاتی اور پھر ہمیں ہمارے کمرے میں سلا کر باہر سے کنڈی لگا دیتی. میری اکثر آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی. اماں کے کمرے سے کسی مرد کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. اب مجھے اماں پر شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے. اماں ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہیں. آخر آدھی رات کے وقت کون آتا ہے جسے اماں دلہن بن کر ملتی ہے. تایا ابو اور دلدار تو اس طرح ناراض ہو کر گئے تھے کہ دوبارہ نہ آئے. اماں دن بدن جوان ہوتی جا رہی تھیں. ابا کے ہوتے ہوئے اماں خود کی اتنی کیئر نہیں کرتی تھیں مگر آج کل اماں کو اپنی بہت فکر لگی رہتی تھی. میں جب بھی اماں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تو وہ مجھے بہت سے پیسے دے دیتی اور کہتی یہ تمہارے ابا نے بھیجے ہیں اور ہمیں چپ کروا دیتی. اسی طرح 3 ماہ گزر گئے. پھر ایک دن دلدار آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ میرا چچا کہاں گیا ہے. وہ ہرگز دبئی نہیں گیا, تم جھوٹ بولتی ہو. تب ماں نے کہا کہ شرافت اسی میں ہے کہ تم چپ کر کے چلے جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا زیور مجھ سے ہتھیا لیا ہے اور بہانے بہانے سے روپے بھی لیتے رہے ہو. اور جس دن تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا کہ تم نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کروا دیا ہے, اس بات سے دلدار طیش میں آ گیا اور میری ماں کو بالوں سے پکڑ لیا. ہم بہنیں زور سے چیخنے اور چلانے لگی کہ وہ ڈر گیا اور ہمارے شوہر پر پڑوسی آ گئے. وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں کچھ نہ بتایا
तो मैं तुम्हारा भांडा ज़रूर फोड़ूंगा। कुछ दिन गुजरे थे कि रात के वक्त एक बार फिर किसी की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि कोई बहुत तकलीफ से करा रहा है। मैं दूसरे कमरे में थी। मैंने अम्मा अम्मा कहकर अम्मी को पुकारा। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रख कर बोली, चुप हो जा, आराम से सो जा, कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, आंखें बंद कर ले। रात का 1 बज रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। वो चली गई। अब मैं समझदार हो गई थी। मैंने महसूस कर लिया कि हमारे घर कोई गैर मामूली मामला हुआ है। सुबह मैं नाना के घर चली गई और उनको सारी बात बता दी। वो परेशान हो गए और उसी वक्त हमारे घर आ गए। माँ परेशान बैठी थी। उन्होंने अम्मा से कुछ प्यार से, कुछ रौब से पूछा कि क्या हुआ है। तब अम्मा ने बताया कि रात ताया और दिलदार आए थे। उन्होंने नादिर को जान से मार दिया है। नादिर का नाम सुनते ही नाना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नादिर अम्मा का खालाजाद था। नाना अब्बू ये सुनकर इतना परेशान हो गए, वो अम्मा को ज़बरदस्ती दूसरे कमरे में ले गए। बाकी अहवाल उन्होंने बेटी से अकेले में पूछा। मैं दरवाजे से कान लगाई थी। वो कह रहे थे, तूने क्यों नादिर को बुलाया? घटिया औरत, तू शादी के बाद भी नहीं बदली। अगर सब कुछ तेरे सामने हुआ है, तू समझ ले कि तेरी जान भी खतरे में है। वो तुझे भी किसी दिन मार जाएंगे। वो बेटी को और हमें अपने घर ले आए और ना जाने किस अंदेशे के सबब उन्होंने अम्मी को बताए बगैर पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा दामाद परदेश गया हुआ है। उसकी गैर मौजूदगी में उसका बड़ा भाई और दिलदार मेरी बेटी के घर आधी रात को आए थे, न जाने किस नीयत से, जबकि उनकी मेरी दामाद से नाराज़गी चल रही थी। लिहाजा मेरी बेटी और उसके बच्चों को जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पता नहीं ये नाना की भूल थी या वो खौफज़दा होकर थाने बताने गए थे। अगले दिन थानेदार ने ताया और दिलदार को बुलाकर तफ्तीश की तो उन्होंने जो कहा वो बयान के काबिल नहीं। उन्होंने बताया कि इस औरत रिफत यानी मेरी माँ के अपने खालाजाद नादिर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात शादी से कबल थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर किसी वजह से बड़ों ने उनकी शादी ना होने दी और रिफत की शादी सलीम यानी मेरे अब्बू से कर दी। शादी के बाद रिफत खुश नहीं थी। रिफत शादी के बाद भी किसी न किसी बहाने से नादिर से मिलती थी, जिसका इल्म दिलदार को हो गया था और दिलदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। उसने अपनी चच्ची को मारा और इस अमर से बाज रहने को कहा, मगर वो बाज ना आई और अपने शोहर सलीम को धोखा देती रही और ताया और दिलदार की मिन्नत और खुशामद करती कि मेरे शोहर को मत बताना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने इसी सबब हम दोनों को अपने शोहर से कहलवाकर घर से ही निकलवा दिया ताकि जब शोहर घर पर मौजूद ना हो वो अपने खालाजाद से आराम से मिल सके। इस असना में सलीम गायब हो गया। एक दिन वो ड्यूटी से जल्दी घर चला गया और उसके बाद दोबारा नहीं आया। तब हमने सलीम के घर जाकर रिफत से पूछा तो वो कहती थी कि सलीम दुबई गया है। शक की बिना पर एक रात हम दोनों बाप बेटा आधी रात को उसके घर दीवार फलांग कर गए तो नादिर को वहाँ मौजूद पाया। तब हमने गैरत की वजह से उसे गला दबाकर मार दिया और लाश को सहन में दबा दिया। हम अपने किए का इतराफ़ कर रहे हैं अब, मगर इस औरत से पूछा जाए कि इसका शौहर कहाँ है। पुलिस नाना के घर आई और मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गई। तफ्तीश की तो पता चला कि अब्बा को अम्मा के काले करतूतों का पता चल गया था। एक रात उसने खुद अपनी बीवी को नादिर के साथ पकड़ लिया था। उसी रात अम्मा ने नादिर के साथ मिलकर अब्बा का गला दबाकर उन्हें घर के सहन में ही दफना दिया और ये बात फैला दी कि सलीम दुबई चला गया है। ताहम दिलदार को शक हो गया था और वो इसी सबब एक रात को हमारे घर आया और वहाँ नादिर को देखा तो उसने भी वैसे ही नादिर के साथ किया जो नादिर और रिफत ने सलीम के साथ किया था। पुलिस ने सहन खोदा तो एक नहीं बल्कि 2 अफराद के जद्दे खाकी बरामद हुए। फिर मुकदमा चला। नाना ने अम्मा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक अच्छा वकील किया, अपना घर तक बेच दिया, मगर बेटी को ना बचा सके। अम्मा को उम्र कैद हो गई जबकि ताया और उनके बेटे को फांसी हो गई। यूं वो राज एक भयानक अंजाम की सूरत में खुल गया जो अरसे तक मेरे अंदर घुटन और तकलीफ बनकर मेरे दिल को खाता रहता था। ये वो दुख था जिसे मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती। उसके बाद हमारी ज़िंदगी के रोज़ो शब कैसे गुजरे और हम पर बड़े होने तक क्या गुजरी, ये एक अलग दास्तान है।
آج میں جب بھی اپنی ماں کے پاس ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو وہ بہت روتی ہے، روز اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگتی ہے اور سوچتی رہتی ہیں کاش یہ غلطی وہ کبھی نہ کرتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔